بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ناظرین، آپ کا میزبان افضل بٹ، کو ہوسٹ حمدان بٹ اور غنا بٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، یہ ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے اور مقصد بھی، کیونکہ جب آپ پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اکثر لوگ گھروں میں بیٹھے ہوں، کسی گلی محلے کے چوراہے میں بیٹھے ہوں، کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوں، تو ہر آدمی خوف زدہ نظر آتا ہے۔ ہر آدمی یہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ ناظرین، اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کی ہمیشہ ملاقات کراتے ہیں ایسے مہمانوں کے ساتھ جن کو دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی مٹی بہت زرخیز ہے۔ یہاں اگر محنت کی جائے تو بحران جتنے بھی ہوں، آپ کامیابی کی منازل طے کرتے ہوئے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ہماری مہمان شخصیت سیاست کی شہسوار بھی ہیں، سفارت کی شہسوار بھی رہیں، رکن اسمبلی سے لے کر وزارت تک اور پاکستان کی سفارت تک قوموں اور ملک کے لیے یہ خدمات سر انجام دے چکی ہیں، بیگم عابدہ حسین۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی بیگم صاحبہ۔ اور مجھے بٹ صاحب آپ سے اور حمدان سے اور غنا سے بڑی خوشی ہے۔ بیگم صاحبہ، آپ کے سیاسی خیالات روزانہ لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہمارا اس پروگرام کو ہم صرف لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری مہمان شخصیت ہوتی ہیں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس طرح انہوں نے محنت کی، کس طرح بچپن گزارا، کس طرح محنت کی، اسٹرگل کی اور کیا کیا اچیو کیا۔ تو آپ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ سے شروع کیجئے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بٹ صاحب، میں آپ کے بیٹے اور بیٹی کو دیکھ کے تو پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ میرا تو کوئی بھائی نہیں تھا، میں اکلوتی تھی۔ تو میں چونکہ بہن بھائی نہیں تھے اور ہر وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، اور جہاں وہ جاتے تھے میں ایک چھوٹے سے لے کی طرح ان کے ساتھ ہر جگہ پہنچ جاتی تھی۔ تو میں غنا کو بتانا چاہتی ہوں بیٹا کہ میں جب 6 سال کی ہوئی تو محترمہ فاطمہ جناح میری 6ٹھی سالگرہ پہ آئیں، اور وہ مجھے ایسے لگتا تھا کیونکہ ان کے بال گرے تھے جیسے آج میرے بال گرے ہیں، تو مجھے لگتا تھا کہ وہ بہت بزرگ ہیں۔ لیکن آج جب میں ان کی تصویر دیکھتی ہوں اس موقع کی تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی اتنی بزرگ ہو گئی ہوں۔ اور محترمہ فاطمہ جناح بہت خوبصورت تھیں، بڑی جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈگنیفائڈ، بہت ڈگنیفائڈ تھیں اور بڑی خوش پوش تھیں، بڑے وہ سلیقے سے کپڑے پہنتی تھیں۔ وہ تو قائد اعظم بھی ماشاءاللہ بڑے جی ہاں، قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح ان کی بہن بھی بڑی خوش پوش تھی اور لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ایک طرف میری والدہ اور وہ، اور مجھے انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کا شوق ہے؟ تو میں نے پہلی بات کی جو میرے ذہن میں آئی، کیونکہ لان میں یہ تھی پارٹی تو سامنے پھول تھے، تو میں نے کہا مجھے پھولوں کا شوق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو پھر تم نے کوئی پھول اپنے نہیں لگایا ہوا اپنے ساتھ؟ سو میں گئی، بھاگی اور میں پھول توڑ کے لے آئی اور میں نے پھول لگا لیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے تم نے پھول نہیں دیا۔ میں پھر بھاگی تو میں پھر توڑ لائی۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ پھول توڑا نہیں کرتے، پھول کا حسن دیکھتے ہیں، پھول بیٹا تو عابدہ پھول توڑا نہیں کرتے۔ وہ آج تک مجھے یاد ہے ان کی بات۔ پھر میں ان کو ملنے گئی جب میری عمر امین صاحب، یعنی محترمہ فاطمہ جناح آپ کی سالگرہ پہ آپ کے گھر آئیں، جی، اس سے ظاہر ہے جو بزرگ ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ تحریک پاکستان میں آپ کی فیملی کا جو رول تھا، قائد اعظم کے ساتھ آپ کی جو خاندانی مراسم تھے،
ذرا عوام کے لیے جو یوتھ ہے ان کے لیے ذرا یہ بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ تحریک پاکستان میں آپ کی فیملی کا جو کنٹریبیوشن تھا اور جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ آپ کی خاندانی روابط تھے وہ کس طرح سے؟ وہ ایسے تھا کہ سن 1945 میں ابھی پاکستان نہیں تھا بنا تو انڈیا کہلاتا تھا یہ ہمارا بر صغیر، اور انگریز یہاں پہ حکمران تھے. تو سن 45 میں انگریز انتظامیہ نے الیکشن کروایا اور اس الیکشن میں 32 ممبر جو مسلمانوں کے لیے اس سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں آل انڈیا کی جو مقننہ تھی وہاں پہ 32 مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکٹ ہو کے اور گئے آن ریزروڈ سیٹس فار مسلمز اور مسلم لیگ نے یہ ساری نشستیں سویپ کر لی. تو میرے والد اس مسلم لیگ کا کیونکہ پاکستان تو تھا نہیں جی پورے انڈیا سے 36 نشستیں مسلمانوں کے لیے ریزرو تھی. 32 مسلمانوں کے لیے ریزرو تھی. تو یہ تمام سیٹیں مسلم لیگ جیت گئی. جی مسلم لیگ جیت. تو آپ کے والد صاحب جی اس میں میرے والد ینگسٹ ممبر تھے. وہ 30 سال کی عمر میں الیکٹ ہوئے اور یہ الیکشن جو تھا 45 میں ہوا اور مقننہ نے پوزیشن اختیار کی سن 46 میں اور سن 46 میں میں پیدا بھی ہوئی. سن 46 میں تو میں پاکستان سے 1 سال عمر میں بڑی ہوں اپنے ملک سے. سو میرے والد کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اسمبلی میں ان کی جماعت کے ینگسٹ ممبر تھے تو قائد اعظم ان کو بڑا ان سے خلوص بھی کرتے تھے. اور دیکھیں ظاہر ہے کہ کرنل صاحب کو جو ٹکٹ ملا وہ تو ینگسٹ اسمبلی ممبر تو بن گئے لیکن آپ کی فیملی کا کوئی تحریک پاکستان میں رول ہوگا جس وجہ سے مسلم لیگ نے ان کو ٹکٹ دیا ہوگا. آپ کے دادا آپ کے نانا جی میں عرض کرتی ہوں. میرے والد خود جب جناح صاحب آئے تھے گورنمنٹ کالج لاہور تو میرے والد سن 38 میں گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہے تھے تو وہ اس وقت مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے بانی صدر تھے. جناح صاحب سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی. پھر میرے والد کی شادی ہو گئی تو میرے نانا سر سید مراتب علی وہ جناح صاحب ان کو پہچانتے تھے کیونکہ وہ اس وقت پنجاب کے بڑے سب سے بڑے کاروباری تھے اور ان کی کمپنی سید A&M وزیر علی سن 1932 میں رجسٹر ہوئی تھی. سو میرے نانا کے حوالے سے اور میرے والد کے حوالے سے ان کا تعارف تھا اور میرے نانا کی اپنی سطح پہ خدمات تھیں مسلم لیگ کو اسسٹ کرنے کے حوالے سے فائنینشلی اور میرے والد کی اپنی سطح کی خدمات تھیں کہ انہوں نے مسلم لیگ کے لیے ووٹ مانگے اور ووٹ حاصل کیے. تو ہمارا اس لحاظ سے اور پھر میرے ماموں سید امجد علی شاہ مرحوم اور سید واجد علی شاہ مرحوم دونوں جو آل انڈیا مسلم لیگ کی جنرل کاؤنسل تھی اس کے اراکین بھی رہے. میرے والد جب پاکستان بنا تو وہ قائد اعظم کے ساتھ دلی سے آئے کراچی کیونکہ ہمارا پہلا دارالخلافہ تو آپ بچے جانتے ہیں کراچی تھا اور جو آزادی پاکستان کی تقریبات تھیں ان میں انہوں نے بھرپور شمولیت کی اور جو پہلی آئین ساز اسمبلی تھی اس کے رکن بھی تھے میرے والد جس اسمبلی کی صدارت قائد اعظم نے کی. تو قائد اعظم ہمارے پہلے گورنر جنرل بھی تھے اور پاکستان مسلم لیگ بن گئی مطلب جب پاکستان بن گیا تو پھر وہ آل انڈیا مسلم لیگ تو نہیں پھر تو وہ مسلم لیگ کہلاتی تھی.